جناب السلام علیکم، آپ کا میزبان عدنان حیدر، پروگرام ہے خبر نشر، اور آج ہم نے خصوصی طور پہ دعوت دی ہے نصرت جاوید صاحب کو۔ نصرت صاحب یہ میں نے کسی وجہ سے کہا ہے کہ مطلب جب یہ قلم اٹھائیں، ویسے قلم میرے ہاتھ میں بہت جچتا ہے پرسنالٹی کے ساتھ، یہ جب قلم اٹھاتے ہیں اور بڑے بغور ہو کے کاغذ پہ مطالعہ کرتے ہیں تو یہ ایسی چیز نکالتے ہیں، مجھے آج بولنے دیں ذرا 2 منٹ، یہ کوئی ایسا چیز نقطہ نکال کے لے آتے ہیں کہ ہر طرف کوہرام برپا ہو جاتا ہے۔ اب کل مشاہد حسین سید صاحب کا ایک انسٹیٹیوٹ انہوں نے بنایا، وہاں پہ انہوں نے چائنا کی دوستی کے 75 سالوں پہ، چائنا ایٹ دی ریٹ آف 75 سالوں پہ، تو انہوں نے کوئی سیمینار ایک رکھا، اس پہ چائنیز ایمبیسڈر انوائٹڈ تھے، پاکستان کے وزیر خارجہ اور ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب وہاں پہ مدعو تھے۔ تو اسحاق ڈار صاحب نے وہاں گفتگو کی، اب وہ گزر گئی، اس پہ کچھ انہیں حوالہ دیا چینی حکام کا، جس پر وہاں بیٹھے چینی سفیر نے کہا کہ میں اس پہ جواب دینا چاہتا ہوں، تو ان کو بھی موقع دیا گیا۔ اب وہ معاملہ گزر گیا، اب انہوں نے اس میں سے ایسا کاروائی کرتے ہوئے، اینگل دیتے ہوئے ایسا نقطہ نکالا کہ مطلب اب کا نقطہ، مطلب ہر طرح اس نے گند ڈال دیا اس نقطے نے سر، کہ بلا وجہ آپ نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہیں خدا نہ خواستہ کہ چائنیز ہم سے ناراض ہیں۔ بھائی صاحب خدا کا واسطہ ہے، ارے بابا میں بغیر ثبوتوں کی بات نہیں کرتا۔ آج فورن آفس کو اس پہ رسپانس دینا پڑا، پھر خبریں یہاں تک چلی کہ کہیں چینی سفیر کو طلب کر کے احتجاج کرایا گیا، اس پر فورن آفس کو کہنا پڑا کہ یہ کوئی خبریں نہیں ہے، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، پاکستان اور چین کے تعلقات خراب نہیں ہو سکتے، نہ ہونے جا رہے ہیں۔ آپ کے نقطے نے بہت زیادہ ہر طرف گند پھیلا دی، سوری بٹ یہ ہوا۔ بڑی مہربانی آپ کی، بہت شکریہ آپ نے۔ میں نے 1986 سے 1986 سے جو ہے میں روزانہ فارن آفس جاتا تھا پاکستان کے، اور پہلے شاید ہی کوئی دنیا کا ایسا ملک چھوڑا ہو جس کے ساتھ ہمارے بین الاقوامی رابطے ہیں یا عالمی امور کے بارے میں ہے، اور پیشہ ورانہ امور جو ہیں اس کے بارے میں میرے پہ بہت الزام لگایا جا سکتا ہے، غیر ذمہ داری اور ڈس انفارمیشن کا الزام نہیں لگایا جا سکتا۔ نکالا، اور میں نے نکالا اس لیے بھائی میرے کہ میں دیانتداری سے، میں بچہ تھا، اپنی ماں کی ساتھ وہ پوری رات بیچاری 1965 کی جنگ میں مجھے ایک کونے سے دوسرے کونے میں لے جا رہی ہوتی تھی جب جنگ چل رہی تھی، لاہور میں تھا میں، وہ دن یاد ہے اس وقت، ان دنوں میں سے مجھے پتا ہے کہ ہمارا قریب ترین دوست ان دنوں میں جو تھا وہ چین تھا۔ اور اس کے بعد جب میں جوان ہوا، میں نے بہت شوق سے ماؤ زیدونگ کو پڑھا، بہت شوق سے ان کی ہسٹری کو پڑھا، اور بہت شوق سے جب مجھے پہلی مرتبہ جاپان نے 10 دن کے دورے پر بلایا تو انہوں نے کہا کہ میں وایا چین جاؤں گا 3 دن، ورنہ میں نہیں جاؤں گا، حالانکہ جاپان اور چین کی ہسٹوریکلی ایک رائیولری بنتی ہے، تو یہ میری ان کے ساتھ محبت اور عقیدت کا عالم ہے۔ میری بدقسمتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ چینی کتنے پروٹوکول کانشس ہیں اور سفارتکاری کے بارے میں وہ کتنے محتاط ہیں۔ وہ کنفیوشس کا ملک ہے، اور وہ ان کی زبان منڈیرن کہتے ہیں، اور وہ الگ سے ہے، اس میں سفارتکاریوں کی جو ہے وہ کمالات اپنی جگہ۔ Having said that، آپ اس نقطے پہ ابھی بھی قائم؟ میں میری التجا سنیں، ہوا یہ ہے، بیسک غلطی کیا ہوئی آپ سے؟ مجھ سے بالکل نہیں ہوئی، ایک بد احتیاطی ہوئی، اور میرا یہ فرض تھا، پیشہ ورانہ فرض تھا، پاکستان کی وزارت خارجہ جو ہے وہ پاکستان کے مفادات کی اجارہ نہیں ہے، صحیح ہے، میں بھی پاکستانی ہوں، صحیح ہے، یہ میرا ملک بھی ہے، اور اگر میں نے اپنی ساری زندگی جو ہے میں نے گنوا دی خارجہ امور کی جو ہے وہ یعنی تعاقب کرتے ہوئے، تو میرا یہ حق ہے کہ اگر کسی جگہ پہ بونگی ماری گئی ہے تو میں اس کی نشاندہی کروں اور بر وقت کروں۔ اگر میں وہ نہیں کر رہا تو میں اپنے پیشے سے میں دھوکہ کر رہا ہوں، میں اپنے رزق کو جو ہے وہ میں حرام کھا رہا ہوں، حلال نہیں کھا رہا۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہوا یہ ہے کہ اصولی طور پر یہ وزارت خارجہ کا فرض ہے، سفارتکاری کا بنیادی اصول ہے کہ آپ نے جو بھی تقریر کرنی ہے آپ لکھ کر کریں، زبانی مت بولیں،
پھر وہ پرچی کے تانے ملتے ہیں نا. سر اب میں کیا کروں, یا تو پرچی کر لو یا سفارتکاری کر لو یا تانے نبھا لو. ہوا یہ کہ ڈار صاحب کی بھی میری طرح جیسے آپ کی زبان انگریزی نہیں ہے, میری نہیں ہے, ان کی بھی نہیں ہے. وہ کلپ ہوتا تو بڑا انہوں اچھا ہوتا نے تھا. وہ سن لے, انہوں نے جو کہا, انہوں نے اس تقریب میں کیا بات کی ہے وہ تھوڑا سا کلپ سنیں, وہ میسج کیا دیتی ہے پہلے سمجھنے کی کوشش کریں. اچھا کلپ ہے آپ کے پاس؟ جی, وہ اسد جو چودھری ڈار صاحب نے کل کہا وہاں, سنائیں. یعنی پرسوں. On the security issue, I'm talking about for our brothers and sisters from China. China leadership, I won't precisely name, in our recent meetings, Chinese are very clear. No matter how lucrative an investment is anywhere, if the security issue is there, they don't send Chinese personnel. Am I right, Ambassador? Your country is the only exception. This is what Chinese leadership told to Prime Minister of Pakistan in my presence. اب زبان پر مہارت نہ ہونے کی وجہ سے, بغیر سوچے سمجھے لکھی تقریر سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میں موجود تھا جب ہمارے وزیر اعظم جو ہیں وہ چینی صدر سے ملاقات فرما رہے تھے, تو وہاں پہ چینی صدر صاحب نے فرمایا کہ جناب ہم ان ملکوں میں سرمایہ کاری نہیں کرتے, خواہ وہاں پہ کتنا بھی فائدہ ہمیں کیوں نہ ہو رہا ہو, کہ جہاں پر کام کرنے والے ہمارے لوگوں کی زندگی جو ہے وہ محفوظ نہ ہو. لیکن آپ کو استثناء ہے, ہم نے آپ کو صاحب جھوٹ تو نہیں بول رہا ہوں نا سر. یار ڈار صاحب نے جس طرح گفتگو کی, یار خدا کا واسطہ ساتھ کہتے ہیں کہ یو ریمبر, یعنی اس کا میسج وہاں کیا گیا. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جو سوچ سمجھ کے بغیر لکھا ہوا اسکرپٹ ہوگا نا, جب آپ بولیں گے تو آپ بونگی ماریں گے. انگریزی آپ کی زبان نہیں ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سفیر صاحب تم گواہ ہو, تمہارے صدر نے کہا ہمیں بندے مردے رہنے سے تاڑے پیسے لاندے رہا گے, مختصر ترین لفظوں میں. اب یہ چینی صدر کی نوکری چلی جاتی, اسی لیے اس نے خلاف معمول واقعہ کیا. چینی سفیر کی, اس بیچارے نے خلاف معمول کہا کہ رائٹ آف رپلائی آپ مانگتے ہیں عالمی فورم سے. فرض کرو کہ ہمارا کوئی غیر دوست ملک ہم پہ کوئی الزام لگا رہا ہو, تو ہم پھر یوں کریں گے جی رائٹ آف رپلائی دیں مجھے, حالانکہ یہ پروٹوکول کا تقاضا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ بات ٹھیک کرنا چاہ رہے تھے, وہ لینگویج زبان پر گرفت نہ ہونے کی وجہ سے اور لکھی ہوئی تقریر نہ کرنے کی وجہ سے پتہ نہیں ہمیں کیوں یہ بیماری ہے کہ ہم برجستہ بولتے ہیں, فطری بولتے ہیں. یار تمہیں بائیڈن سے زیادہ اچھی انگریزی آتی ہے. نہیں, اس نے 32 سال جو ہے وہ امریکہ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کا ترجمان رہا ہے, ترجمان نہیں سکتا, سوری چیئرمین رہا ہے. وہ لکھی ہوئی تقریر کرتا ہے. ان کی تو زبان بھی ہے. برطانوی سفیر کو آپ نے کبھی دیکھا ہے بغیر لکھی ہوئی تقریر؟ اس کو تو انگریزی آتی ہوگی کہ نہیں, خاتون کو, کہ نہیں آتی؟ کبھی آپ مجھے ایک واقعہ بتائیں کہ وہ بغیر لکھی ہوئی تقریر کرے. ایک دفعہ کیا تھا, اس پہ بھی بہت رسپانس. کون سی؟ وہ جو ایک مسئلہ بن گیا تھا, آصفہ جاگیر کانفرنس, میرے خیال وہ میں اس کی لکھی ہوئی تقریر تھی. وہ بھی لکھی تھی, وہ لکھی ہوئی تقریر تھی, سوچ سمجھ کر لکھی ہوئی تقریر تھی. اٹ واز اے ڈیلیبریٹ تقریر. اس وجہ سے چینی سفیر جو ہے, بابا یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے, یہ بات اسی طرح چلتی وہاں پہ, وہاں کے بھی میڈیا پہ چل رہی تھی. یہ دیکھیے پاکستان میں ایونٹ ہو رہا ہے پاک چائنا, کبھی 75 فائن ایگزامپشن تو دی جا سکتی ہے, ایک آدھ واقعہ ہو تو اس کو کنٹرول تو کیا جا سکتا, تو کر لیا. میرے پیارے بات یہ ہے کہ اگر یہ واقعہ کسی قابل نہ ہوتا, مجھے کیوں یہ آج یہ پاکستان کے فارن آفس نے انگریزی کا ٹرانسکرپٹ کیا ہے آج کے, وہاں ان سے سوال ہوا ہے, ان ریسنٹ سیمینار ان چائنیز امبیسڈر شوڈ. اچھی بات ہوئی, میں نے پن پوائنٹ کیا, وہ کلیریفیکیشن ہو گئی, اور وہ کلیریفیکیشن کے بعد میری اب بھی ہاتھ باندھتے ہوئے درخواست ہے کہ صاحب خاص طور پر جب چین سے متعلق کوئی امور, کوئی مسئلہ ہو, واقعہ ہو, تو خدا کا واسطہ ہے لکھی ہوئی تقریر کریں سوچ سمجھ کر, تاکہ یہ نوبت نہ آئے. دیٹس اٹ. باقی لوگوں نے اس میں بے پر کی جو اڑائی وہ یہ اڑائی کہ جو انہیں طلب کر لیا گیا.
ہاں یہ خبر چلی اس کی تردید جو نہیں غلط پڑی۔ تھی، جو ایبسلیوٹلی غلط ہے، رانگ. وہ میرا خیال ہے کہ چین اور پاکستان جب وہاں پہ دیکھیے سفیر صاحب نے جب خود روایات اور معمولات سے ہٹ کے خود مطلب دس از ویری ایکسٹرا آرڈینری بات کہ وزیر خارجہ تقریر کر چکے ہیں جو ڈپٹی نائب وزیر اعظم بھی ہوتے ہیں ملک کے، اور انہیں پتہ ہے وہ کتنے قریب ہیں وہ عمران خاندان کے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں نے وضاحت کرنی ہے، کیونکہ اس سے چین میں یہ میسج جاتا کہ پاکستان کو یہ کہا گیا ہے کہ یہاں چاہے جتنے مرضی چینی مرتے رہے ہم اپنی یہاں پہ انویسٹمنٹ جاری رکھیں گے. دیٹ از دا پوائنٹ. یہ بہت باریک سا نکتا ہے. تو میں نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کر کے میں نے اپنے وطن کی خدمت کی ہے، اور میں نے پاک چین دوستی میں کچھ اتنا سا ناخن برابر حصہ ڈالنے کی کوشش کی ہے جس میں سے آپ کیڑے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. اینڈ ناؤ پلیز موو آن. ایک اور پوائنٹ، فارن آفس نے شاید اس جو ریسپیکٹڈ ایمبیسڈر ہیں ان کے کامنٹس کو کہا ہے کہ پاکستان چین کے تعلقات کے عکاس نہیں ہیں، یا اس کو انہیں بھی یہ نہیں کہنا چاہیے تھا. وہ کہتے تھے کہ وہ سیمینار تھا، وہ بات ہو گئی ختم ہو گئی، دیٹس اٹ. اگر میں ہوتا اسپوکس پرسن ٹھیک ہے. تو میں یہ کہتا جی رات کی بات کہی، ہم بہت قریبی دوست ہیں، وہاں ایک ایونٹ ہوا تھا، کچھ بات ہو گئی تھی، انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کر دیا، دیٹس اٹ اباؤٹ اٹ اینڈ موو آن. فائن. اب آپ سے بھی میری یہی درخواست ہے کہ موو آگے بڑھتے ہیں. اور تو بڑی مہربانی آپ کی. آپ کو خط اور چٹھی پڑھنے کا بڑا شوق رہا ہے. جی وہ میں نے پھر اب آ جائیں، ایک اور چٹھی ہے. وہ چٹھی اب مشترکہ چٹھی ہے. مصیبت یہ ہے کہ پتہ نہیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں. وہ امریکی ایوان نمائندگان کے تقریباً 62 کے قریب اراکین تھے. ہمارے 162 ہیں. بائیڈن صاحب کو خط لکھا، انہیں کہا کہ جی وہ عمران خان اور ان کی جماعت پہ بہت ظلم ہو رہا ہے، تو آپ کچھ کردار ادا کریں. اب سوال یہ ہے کہ انہوں نے چٹھی لکھ دی. سوال یہ اٹھتا ہے اب پھر تم کہو گے کہ جی آپ کچھ نہ کچھ وہ حرکت کر دیتے ہیں. او بھائی میرے، یہ میرا فرض ہے، میں سوال کروں گا کہ یار یہ 62 اراکین نے خط لکھ دیا امریکی اپنے صدر کو. کیا امریکی صدر نے فون اٹھا کے شہباز شریف کو کہا ہے کی کر دے پہ عمران نال؟ نہیں، ایسی کوئی اطلاع ہے؟ نہیں. تو آپ کو ریئیکٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب آپ نے کہا اچھا تسی باٹ ہو، 162 ہماری بھی پارلیمان بہت بالادست ہوتی ہے. انہوں نے ایک 3 صفحے کا خط لکھ دیا کس کو؟ شہباز شریف کو. انہوں نے بائیڈن کو لکھا، میں نے کہا ہمارا بھی وزیر اعظم ہوتا ہے. اس کو خط لکھ کے تو پاکستان کے وزیر اعظم ہی کو یاد دلا رہے ہیں کہ جی یہ عمران خان نیازی صاحب نے جو جماعت بنائی ہے یہ تو تشدد کو فروغ دیتی ہے. انہوں نے دھرنے کیے، انہوں نے وہ ٹی وی پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی، پارلیمان پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی، 9 مئی یاد دلایا وغیرہ وغیرہ. ڈیجیٹل ٹیررزم کر رہے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے ڈس انفارمیشن پھیلا رہے ہیں. یہ کس کو بتا رہے ہیں؟ شہباز شریف کو، پاکستان کے وزیر اعظم کو یہ اطلاع دے رہے ہیں، چونکہ وہ بیچارے مصروف ہیں، کبھی سعودی عرب، کبھی قطر، نظر اللہ نیاز حسین. ہاں ٹھیک ہے. اب وہ یہ ہے کہ کرتے کرتے نوبت با اینجا رسید، انہوں نے کہا کہ جی یہ طالبان کی بھی حمایت کرتے رہے، اور حتیٰ کہ دیکھیں جی انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ امریکنوں نے میری حکومت الٹائی، ڈونلڈ لو. اچھا اتری گل نہیں مکی. اور حتیٰ کہ انہوں نے ایک بچی بھی پیدا کر رکھی ہے امریکہ میں اور اس کی اونرشپ ہی نہیں لیتے. لے یار وہ کانگریس ہے، مونیکا لیونسکی والی ایڈی کھپ پئی کلنٹن دے بارے، امپیچمنٹ تک ہو گئی تو بات نہیں بنی. کیا ضرورت ہے آپ اس چکر میں. اور اب بالآخر یہ کہتے ہیں اس کا آخری پیرا بہت یاد نہیں. وی ارج، ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں. کس کی حکومت سے؟ اپنی اسلامک ریپبلک آف پاکستان، کہ وہ ڈپلومیٹک مشن جو واشنگٹن میں ہے انہیں کہے کہ آپ جو یو ایس کانگریس میں جو پاک ایمی کاکسس ہے اس کو انگیج کرے اور ملاقاتیں کرے. انہوں نے بتائے کہ جی ہماری کیا نہیں مشن سے کام ہے نا. اچھا اینج کرو دس دو کہ اتنے کنے بندے نے جڑے فارن آفس دے نے
کہ برائے مہربانی انہوں نے انٹرٹینمنٹ بجٹ دس دو میں آف کورس ہوتا ہے سر, کنا ڈالر سے ہوئے گا, کتنے آئی تھنک منتھلی ہونا چاہیے. کتنے, ایک بات مجھے یہ بات بتائیں کہ پیور فارن آفس کے بندے کتنے اس ایمبیسی میں ہیں واشنگٹن میں؟ چیک کرنا پڑے گا, میں اب سیکٹری فارن افیئرس تو نہیں ہوں. انہوں کو وہ چیک کر رہے ہیں. اچھا, یہ لوگ تو پیسے دیتے ہیں نا, ناب نہاد بجٹ یہ پاس کرتے ہیں نا. وہ کی مقصد کہنا کی چاہتے انہوں کاٹ دئیے کی میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ کچھ کر لیں, گنجی نہائے گی کیا, نچوڑے گی کیا. گنجی کہاں سے آ گئی اس میں؟ اسی گنجی ہے نا, غریب ملک ہے یار. یار مشن تو چلا, ہاتھوں کی یار مشن تو چلا سکتے ہیں, مشن چلا سکتے ہیں. تو تین چاہو تانوں پیڑی ہے جی بڑے تھکے تھکے تاڑے کو لے نے ایک دو بندے جڑے پاکستان دے بارے کدا لفظ کہہ دیندے نے. یو ڈونٹ ہیو ویری متاثر ہے نا پاورفل. شہباز شریف کو لفظ سے کہ بیگرز کین ناٹ بی چوزرز. خیر میں انہوں کو کی متاثر ہوں نا, میں نے دیکھا وہاں پہ. ارے نہیں بابا, بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں امریکہ میں ڈپلومیسی بہت مشکل کام ہے اور مہنگا کام ہے, بٹ وہاں ہمارا اور بہت مہنگا کام ہے. اب یہ جو 62 جو ممبر ہیں یہ امریکی ایوان نمائندگان کی, ان میں سے ذرا یہ تحقیق کریں, یہ پتہ کریں کہ ان میں سے کتنے جو ہیں ہمارے کچھ پاکستانی ڈاکٹروں کے مریض ہیں اور ان کے بچے یا معالجین وغیرہ. کبھی وہ معائنہ کا اے جی بچے نو کل دی کھنگ آ رہی ہے اور بے لے جاؤ ڈاکٹر عدنان کو. اٹس اے ویری پاورفل کنیکشن ہے یار. اچھا, اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ جب یہ الیکشن ہوتا ہے تو ان کے بھی مڈ ٹرم الیکشن ہوتے ہیں نا, ادھر مال چاہیے کہ نہیں فنڈ. اب آپ میرے ڈاکٹر بھی ہیں, میں نے آپ کے بچے کو, آپ نے میرے بچے کو بھی دیکھا, آپ نے مجھے الیکشن لڑنے کے لیے فنڈ بھی دے رہے ہیں. ٹھیک ہے فائن, آپ کی ہر بدل تو میں تو خط لکھوا سکتا ہوں, بٹ جو مشن کو انہوں نے ایڈریس کیا وہ ٹھیک کیا. اب بات یہ ہے کہ آپ کی کمیونٹی جو ہے, اگر آپ اپنی کمیونٹی کو, جو پاکستانی کمیونٹی وہاں پہ ہے, اس کو ایکٹیویٹ کرنا ڈپلومیٹک مشن کا کام نہیں ہے. نہیں ہے, بٹ آپ وہاں پہ کوئی آپ کے سیاسی بندے ہیں نا, انہیں بھیجیں. ہاں, کوئی مسلم لیگ نون کا صدر ہوگا, وہ جا کے وہاں پہ روٹیاں چھوٹیاں کھوان, لوگاں نہ کرن, کوئی یاریاں دوستیاں پان. یہ وہ تاڑے کو ایتھے کوئی شاہد تارڑ صاحب آئے نے, گنجے جو کیا ہے وہ ساجد تارڑ صاحب, کیا ہے وہ ساجد, تو وہ کیا کرتا, ان کو ہم نے یہ سمجھنا ہے جیسے کہ انہوں نے خصوصی طور پر انہیں بھیجا ہے کہ وہ پاکستان آئے. وہ امریکہ میں ٹرمپ کی الیکشن کمپین کے فائنانشل ہیڈ ہیں. وہ ٹرمپ تو پیو دے تے اعتبار نہ کرے, چلے فائنانس دی گل لاوے تو تو دے بارے کو کتاب پڑھی. ہی از ویری امپورٹنٹ مین, ہو ساجد تارڑ صاحب. تو آج کل جو یار پاکستان میں ویزا دعا دے, انہوں نے کوئی کل میں اپائنٹمنٹ دعا دے. چل ایج جی سب کے سامنے میں کل جی اپائنٹمنٹ لینا چاہتا ہوں یار. اب کہو جی تارڑ صاحب اپائنٹمنٹ چاہے مجھے انکار کر دے, اپائنٹمنٹ دعا دو. انہوں نے کہا چھڑی یار آپ نے ایسے ہی بیٹھ کے بننا. اسد چودھری نے دعا دو تسی تو میں جا کے کی کرنا, اسی پاکستانی ٹھیک ہے سر. اس طرح کے ہوتے ہیں. ایک بریک, ویسے اپوائنٹمنٹس کا بہت مسئلہ ہے. میری بنیادی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ 62 نے خط لکھا, آپ کو بائیڈن نے کسی بھی نوعیت کا رابطہ کیا, کبھی کیا کرنا نہیں کیا, تو لہٰذا آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں لکھا. چل کریں. مجھے ایک بریک پہ جانا ہے, اور چپ کر کے آپ نے دیکھیں ایک اہم ایشو پر اشارہ کیا تھا, اپوائنٹمنٹ لوگوں کو نہیں مل رہی, اس کے لیے کمیشن سے ہمیں بار بار جب بھی ہم ملتے ہیں تو کمیشن کو بھی سوچنا چاہیے کہ پاکستانیوں کو ویزے دے دیں جہاں تک ہو سکتا ہے. کیوں بریک ہے, اور یار کوئی اسٹوڈنٹ ہے, کوئی بیچارہ پیشنٹ ہے, جا تسی اتوں نکل کے آندے ایک بریک. وہ چھڈ پراں. ویلکم بیک. نو صاحب, اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کو جو روکا آ گئی ہے پھر کی کریے, چلے سپریم کورٹ سے شکر ہے ہم اب دور ہو گئے ہیں. 2 دن سے میں دیکھ رہا ہوں ٹی وی پہ بھی ٹکر نہیں ہے. میں نے آپ سے عرض کیا تھا تو اب کیا کروں. تو وہ جو ملاقاتیں ہیں اس کو روکنے کے لیے جواز یہ پیش کیا گیا کہ سیاسی گفتگو کی جاتی ہے, لہٰذا ملاقاتوں میں پابندی, سیاسی گفتگو میں پابندی ہوگی تو آپ اس کے لیے لکھ کے دیں, ایفیڈیوٹ دیں کہ ہم اس پہ سیاسی گفتگو نہیں کریں گے. تو اس کو چیلنج کیا اسلام آباد ہائی کورٹ, اس کا بھی فیصلہ آ گیا کہ نہیں, ایسی کوئی پابندی آپ نہیں لگا سکتے. اس کے باوجود آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے باوجود اڈیالہ جیل کے باہر پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کھڑی رہی, اور ان کو وہاں سے جیل انتظامیہ نے کہا کہ جب تک آپ لکھ کے نہیں دیں گے کہ سیاسی گفتگو نہیں ہوگی تب تک آپ کی ملاقات نہیں ہو سکے گی. تو 2.5-3 گھنٹے رہے, اس کے بعد بیچارے آ گئے. غالباً یہ فیصلہ نہیں آیا ہوگا, چلو اب تو آ گیا نا, شام بہرحال آ گئے ہیں. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یار یہ
اس وقت میں تحریک انصاف کے بارے میں نہایت دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، ان کے اندرونی معاملات کو بہت اچھے نہیں جا رہے ہیں۔ اب ہو سکتا ہے بشرا بی بی کے آنے کے بعد چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو جائیں۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس جماعت میں کچھ لوگ ہیں جو وکٹ کے دونوں جانب کھیلتے ہیں۔ اچھا، ان پہ جو ہارڈ کور لوگ ہیں وہ غداری وغیرہ کا الزام لگاتے ہیں۔ میری دانش میں یہ ایک اچھی بات نہیں ہے۔ دیکھیے، کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار گفتگو سے ہی راستہ نکالیں گے، جیسے مثال کے طور پر ویسے کسی بھی سیاسی پارٹی میں کسی رہنما کا اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات ہونا بری بات ہوتا ہے؟ سر، میں رہنما کی بات نہیں کر رہا، ایک ہوتا ہے راستے بنانا۔ ٹھیک ہے، کبھی کچھ لوگ انگیج کرتے ہیں، کچھ کہتے ہیں جی سڑک پہ آ جاؤ، کچھ کہتے ہیں نہیں انقلاب لانا۔ اب بات یہ ہے کہ گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ ہیں نا، اعلیٰ ہے، ہاں، اس حوالے سے ان کا گورنمنٹ کے ساتھ ویسے انٹریکشن ہونا ہوتا ہے۔ اب اس چکر میں انہوں نے اگر اپنے کو راستے بنا لیے ہوئے ہیں اور اس کے عوض وہ کچھ رعایتیں وغیرہ حاصل کر لیتے ہیں اپنی جماعت کے لیے، تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ یہ بھی اسٹریٹجی کا حصہ ہونا چاہیے نا۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اب یہ سیاسی جو ہمارے لوگ ہیں، ایک بہت بڑا مسئلہ ہو رہا ہے کہ جی لاہور بیس پارٹی ہو یا پشاور چلائے اس کو، گنڈا پور صاحب سب کو چلائیں یا کوئی اور کرے۔ بات آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اب تو اب لاہور طاقتور ہوتا ہو گیا نا آج تو۔ کس طرح؟ کیونکہ بشرا بی بی چلی گئی، وہ تو ایک گھریلو خاتون ہے نا، وہ تو شاید نہیں آئے گی۔ لیکن گنڈا پور صاحب کے بارے میں اب یہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ یار یہ کس حد تک ہمیں وہ کریں گے۔ اب یہ جو چاہتے ہیں کہ جی خان صاحب جو ہے نا وہ ایک غور کریں اور ایک نئی فہرست بنائی جائے کہ یہ 4 یا 5 لوگ ہوں گے جو کہ طے کیا کریں کہ آج نصرت جاوید جا کے ملے، آج عدنان جا کے ملے، اور پھر سیاسی حکمت کمیٹی بنا دی جائے جو یہ فیصلہ کرے کہ جیل میں کون جائے گا۔ ٹھیک ہے نا بات۔ اب وہ پرابلم یہ ہوتا ہے، یہ ہر سیاسی جماعت میں ہوتا ہے جو بہت مقبول ہو، کہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ لیڈر کے میں زیادہ قریب ہو جاؤں۔ اب جیسے یہ بات آپ کو یاد ہے، میں نے کل کہا تھا، میں نے کہا یار آپ ایک گھریلو خاتون ہو اور خاص طور پر آپ کو نماز روزہ پاکی پلیتی کے بارے میں آپ بہت زیادہ پرٹیکولر ہوں، تو آپ جب جیل سے رہا ہوں گے تو سب سے پہلے کہا جائے اپنے گھر اپنے بچوں کے پاس، صحیح کہا تھا نا آپ نے، انہیں پشاور جانا پڑا، آپ وہ زمان پارک گئیں۔ زمان پارک جانے کی وجہ ہے کہ اگر فرض کرو وہ وہاں موجود نہ ہوں اور وہاں پہ علیمہ بی بی اکیلی بیٹھی ہوتی تو بہت سارے لوگ انہیں گھیر کر، کیونکہ علیمہ بی بی تو جانتی ہیں سیاسی لوگوں کو، وہ بہت سارے خان صاحب کے ان دوستوں کو جو اب سیاست میں بھی ہیں ان دنوں سے جانتی ہیں جب یہ کینسر ہسپتال کے لیے چندہ جمع کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے نا بات؟ تو ایسا ہو سکتا تھا کہ وہ ہائی جیک کر لیتے۔ اب خان صاحب نے بڑی مہارت سے بٹھا دیا کہ بھئی ایسی بات نہیں ہے، ایسے بھی زبان پارک ان کا جانا، اور یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ اب وہ گنڈا پور پہ اتنا اعتبار نہیں کرتے ہیں عمران خان صاحب، مجھے شبہ ہے۔ اور 1-2 اور اصحاب جو پنجاب سے ہیں ان کے بارے میں بھی ان کے دل میں ملال آ چکا ہے۔ اگرچہ مجھے انتہائی ذمہ دار افراد سے یہ پتہ چلا ہے کہ بشرا بی بی نے خان صاحب کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ بیچارے اپنی سی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کے حالات بہتر ہوں، ہاں ٹھیک ہے، لیکن مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ ان کا دل بنا نہیں ہے، تو ان کے آپس میں جو ہے نا اختلافات کو بڑھ رہے ہیں۔ دیکھو ایک بات یہ ہے نا کہ دوسری جماعتوں کا تو بہت آسان کام ہے، اختلافات سے کوئی نقصان تو ہوتا ہے، بٹ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پارٹی روکی جائے، ہر پارٹی میں ہوتا ہے اختلافات۔ نہیں، لیکن اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ بجائے اپنے ہدف پر فوکس کرنے کے آپ ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا شروع ہو جاتے ہیں نا۔ اب اس وقت دیکھیے نا، آپ سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں مجھے 4 لاکھ بندے لا کے دو تو میں چھڑوا کر لاؤں گا،
کنڈاپور صاحب کہتے ہیں میں گفتگو کر کے چھڑوا لیتا ہوں. تو اب 4 لاکھ لائن لوگ جا کے گفتگو نہیں کر لیں. 2 آپشنز تو آ گئی نا. کیا خیال ہے؟ اچھا اب ہر بندہ جو ہے وہ یہ کہتا ہے یہ ان کی بیماری ہے, یہ ٹیلی فون وغیرہ دکھاتے رہتے ہیں. پھر میری کانورسیشن ہوئی جی. کل ایک صاحب جو ہے وہ ایک مقصد یہ کہ جی جیسے شبلی فراز صاحب پہ یہ الزام لگ رہا ہے انتہائی ڈٹائی سے بھی, وہ قائد ایوان ہیں, ان کی ذمہ داری ڈالی تھی پارٹی نے کہ تم بندے گن کے رکھو. وہ لوگوں کو فون کرتے تھے اپنی لوکیشن دس, کہتے ہیں کہ ساری لوکیشن پوچھ کے دے 10 دن بس. بات چلائی جائے بیچارے کے بارے میں. وہ بیچارہ آیا, اس نے ویڈیو بنا کے وہ رو پیٹ کے بھائی کہ کیا بات کر رہے ہیں. اور سیدھی سی بات ہے, مثال کے طور پر ایک صاحب تھے, انہوں نے کہا کہ جی میں تو جا رہا ہوں. اس نے کہا کہ آپ اپنا بندہ ساتھ کر رہے ہیں. اس نے کہا جی میری بہت عزیز ترین ایک نیس ہے, جیسے میں نے ابھی لاہور کیا تھا شادی کے لیے. اس نے کہا مجھے اس شادی میں جانا ہے تو میں جا رہا ہوں. وہ بیچارہ وہ پکڑا گیا جب نکلا تو. اب وہ انتہائی ڈٹائی سے لوگوں کو دکھا کے کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے کنفیوژن. جیسے علی صاحب ملے عمران خان صاحب سے, انہوں نے کہا جی ڈی چوک پہ 80,000 بندہ آیا تھا, تو آگے عمران خان صاحب نے کہا نہیں ایسا نہیں. حالانکہ دیکھو خان صاحب کو بات چیت تو پتہ چلتی رہتی ہے. ہاں وہی نا, عمران خان صاحب کو بھی ایک طرف سے بتایا جا رہا تھا. پرابلم جو ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ اس طرح کی گفتگو سے یہ بجائے اپنے اہداف پر نظر رکھنے کے ڈی ٹریک کی جڑیں کاٹ رہے ہیں, ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں. اور اسی وجہ سے بالآخر اگر خان صاحب جلد از جلد حکومت سے نہیں آتے باہر, تو میرا اپنا خیال ہے کہ انہیں کیٹیگوریکلی کسی ایک بندے کو نامزد کرنا پڑے گا. اور بہت اور وہ شاید ایک بریک فوری طور پہ فیملی میں سے ہی ہو. پھر بشرا بی بی صاحبہ, علیمہ خان صاحبہ پہ آپ وزد ہیں. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. ایک بریک. ویلکم بیک. دنیا بھر کی نظریں امریکہ کے الیکشن پہ جو کہ 5 نومبر کو ہونے جا رہے ہیں. میں آج اس سیگمنٹ کی تیاری میں نے کی ہے, لیکن میں بڑا سارے 4 5 6 ویب سائٹس اوپن امریکہ کی کتنی اسٹیٹس ہیں؟ او یار میرا کوئی ذکر لو. میرا 17-18 تو ہونے. کتنی ہیں ویسے؟ اچھا کتنی ہیں بتا دینا, اگلی دفعہ پوچھنا مجھے یاد نہیں, مجھے کیا پتا. چلو اچھا جوئی صاحب یہ کام تو آپ کر رہے تھے. اچھا سروے دیکھے نا میں نے دونوں کے, کاملا ہیرس اور ٹرمپ کے بیچ میں. اچھا بہت کلوز جا رہے ہیں. مطلب اگر وہ 46 ہے تو وہ 47 ہوگی, وہ 51 ہے تو وہ 50 یار ہوگی. تو بہت سخت مقابلہ ہے. تو یہ تو میں ویری ٹائٹ. تو ابھی آخری جو ہے اس میں کو 1% ہے, جو کچھ بھی نہیں ہوتی, جو ایک رات میں بھی کوئی ایسا واقعہ ہو سکتا ہے کہ پلٹ سکتا ہے. اصل جو پرابلم ہونے والا ہے, اب یہ مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ آپ یہاں پھنساؤ گے میاں. عرض یہ ہے کہ ورنہ میں تھوڑا سا سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ کی جو 50 اسٹیٹس ہیں اس میں یہ سروے ہوتا ہے یا کسی ایک اسٹیٹ کا بتا دیا جاتا ہے اور ہم پھر بیٹھ کے پورے امریکہ کی لگ بھگ جو 50 اسٹیٹس ہیں اس پہ تجزیہ دے رہے ہوتے ہیں؟ اور میاں امریکہ میں پہلی مرتبہ سروے کا سسٹم انٹروڈیوس ہوا تھا. اس دفعہ ہوا نہیں, جب سے دنیا قائم ہوئی ہے. اچھا تو یہ الیکشن جو سروے ہونا شروع ہوا ہے, یا ویسے بھی یہ کنزیومر سوسائٹی کے حوالے سے, تو یہ سرویز کا پورا جو سسٹم ہے یہ امریکہ سے شروع ہوا ہے. اسپیڈ اپ کرنا ٹائم کم ہے تاکہ پورا. بہرحال اگر آپ وہ ٹائم آپ کو چاہیے تو میں آپ کو جو مختصراً بات یہ کر رہا ہوں کہ اس دفعہ جو بہت بڑا خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پر ہمیں یہ ہوتا ہے کہ رات گزر جاتی ہے, ہمارے تو خیر اس وقت دن ہو, تو وہ یہ ہوگا کہ بھائی پوری رات آپ انتظار کریں گے تو آپ کو ٹرینڈ پتہ چل جاتا ہے اور آپ بآسانی صبح تک یہ فیصلہ کر لیتے ہیں رات کو سونے سے. ایک ہی دن میں رزلٹ آ جاتا ہے ان کا عموماً یہ ہو جاتا ہے. نہیں, رزلٹ تو وہ اناؤنس کرتے ہیں 6 جنوری کو ٹیکنیکلی, جو ہم لوگ کہتے ہیں نا غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق. اس دفعہ مسئلہ جو ہے وہ یہ ہو رہا ہے, آج ہی جیسے نیو یارک ٹائم میں یہ خبر ہے, گیٹ ریڈی فار اے لانگ الیکشن رائٹ, کہ اس دفعہ آپ کو یہ طے کرنے میں ہم جو یہاں بیٹھے ہوں گے اور ہمارا خیر طے کرنا کیا کرنا, فرق کرو نیو یارک ٹائمز جو ہے وہ 3 یا 4 دن جو ہے وہ یہ فیصلہ کرنے میں لگا دے گا کہ یار کیا میں یہ ہیڈ لائن دے دوں دیٹ کاملا میڈ اٹ ٹو وائٹ ہاؤس. اتنا گند پڑ سکتا ہے. ایک اور بات یہ کیونکہ اتنی زیادہ ڈیپلی پولرائزڈ ہوگی نا سوسائٹی. ہماری ایک بہت ہی سینئر جرنلسٹ ہیں
انہیں پاکستان شادی میں شرکت کے لیے آنا ہے اور وہ ایک عالمی ادارے سے وابستہ ہے نیوز گیدرنگ سے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ وہ مجھ سے سنجیدگی سے مشورہ کر رہے تھے 2 دن قبل کہ وہ یہاں آئے یا نہیں. انہوں نے کہا میں یہاں آؤں اپنی طرف سے اور پتہ چلے کہ وہاں پہ ساجد طالب صاحب آئے ہوئے تو ان کو بھی آ جانا چاہیے. خیر وہ ساجد وہ تو فارغ ہیں لیکن وہ کام کرتے ہیں. وہ جو میں بات ایک ہے کہ دیر کین بی فار دا فرسٹ ٹائم امریکن الیکشن کی وجہ سے، میں اللہ میرے منہ میں خاک، میں لفظ خانہ جنگی استعمال نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ کہ فسادات ہو سکتے ہیں. وہ تو لاسٹ ٹائم بھی ہوئے تھے جب بائیڈن نہیں، لیکن وہ تو بچت ہو گئی تھی، وہ 6 جنوری سارے واشنگٹن میں ہو رہے تھے. اس کی دیکھیے ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ 7 جو ہیں اسٹیٹس میں آپ کو آسانی سے سوئنگ بتا دوں. اسٹیٹس اس کو کہتے ہیں. ان کو ویسے کہتے ہیں بیٹل گراؤنڈ اسٹیٹس. سوئنگ وہ ہوتی ہیں جو میدان جنگ. یہ سوئنگ اسٹیٹس نہیں ہیں یار، سوئنگ ایک ہوتی ہے بیٹل گراؤنڈ اسٹیٹس، یعنی جو فیصلہ کن جہاں پہ جنگ میدان سجنا ہے. وہ ایریزونا ہے، جارجیا ہے، مشیگن ہے، نوادا ہے، نارتھ کیرولینا ہے، پینسلوینیا ہے اور وسکونسن ہے. ان میں سے جارجیا، مشیگن اور نارتھ کیرولینا جو ہے وہ بالکل فیصلہ کن ہوتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو باقی اسٹیٹس ہیں نا، ان میں ایک سب سے بڑا، میں تمہیں آسان ترین ایک اور بات بتاؤں کہاں گند پڑنا شروع ہوتا ہے. اب امریکہ میں آپ کو یہ فیسلٹی ہے کہ آپ ذاتی طور پر فزیکلی یا بذریعہ مطلب کا فرض کرو الیکشن ہونا ہے، کب کہہ رہے ہو؟ 4 نومبر کو، 5 نومبر کو. 5 نومبر کو ہونا ہے. میں آج جا کے ووٹ ڈال دوں، آئی ہیو دا رائٹ. اچھا اوکے. ٹھیک، کچھ اسٹیٹس میں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ کچھ ایسی اسٹیٹس ہیں، کیونکہ ووٹ ڈالنا میرا حق ہے، تو کچھ ایسی ریاستیں ہیں جہاں پر کہ آپ الیکشن ہو گیا اس کے 4 دن بعد بھی آپ ووٹ ڈال سکتے ہیں. رزلٹ کے بعد بھی. ہاں، وہ آپ کو دن دیا گیا نا، چاہنا یہ نہیں کہ 400 سال بعد بھی دے سکتے ہیں، بس یہ کہ لیکن یہ شکر ہے کہ ایک آدھ ریاست میں ایسے ہے. اسی طرح کچھ اور ریاستیں ہیں وہاں پہ یہ ہے کہ جی وہ بندے جو ہے اکثر لوگوں نے رجسٹر نہیں کروایا تھا، لیکن انہیں رائٹ ہے کہ اگر وہ یہ ثابت کر دیں کہ فرض کریں وہ اس ریاست کے رہنے والے ہیں، اسٹیٹ بندے وہ لاہور کے رہنے والے ہیں، تو لاہور ان کا ووٹ تو وہ رجسٹر ہو جائے گا. یعنی ابھی تک رجسٹر نہیں ہے. اب اس میں جو دن لگیں گے تو آپ انتظار کریں، ٹھیک ہے 1-2 دن. اب سب سے زیادہ جو جھگڑا ہوتا ہے وہ اس بات پہ ہوتا ہے کہ ڈیموکریٹس نام نہاد ان کے بارے میں یہ فرض کیا جاتا ہے کہ جی یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو یہ کرتے ہیں یار کیا الیکشن والے دن لائنوں میں لگنا ہے وہ، تو یہ پوسٹل بیلٹ کر دیتے ہیں کہ یار لاؤ بیلٹ اور بھجوا دو. اب اس وقت ابھی ہماری عاتقہ بتا رہی تھی کہ شاید 58 ملین جو ہے وہ لوگ ووٹ ڈال چکے ہیں. اچھا وزیر ڈال. اچھا اب پرابلم یہ ہے 58 ملین. ہاں، جو کافی نمبر ہے، یہی کہہ رہے چیک کرنا پڑے گا. آئی تھنک اس نے یہی نمبر بتایا مجھے، اور وہ کافی بڑا نمبر ہے. نہیں کچھ لوگوں نے پہلے کر دیا ہے، یعنی خیر سارا ملا کے 58 ملین نے بہرحال کیے ہیں. کافی کوئی بہرحال ہے. میں عرض اس میں پھر یہ پھڈا ڈالتے ہیں. اب ٹرمپ وغیرہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو پوسٹل بیلٹ ہے نا، یہ جو پوسٹل بیلٹ یہ 2 نمبری ہے، یہ دھاندلی ہے، یہ ایسے ہی ابھی. اس لیے ٹرمپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی شروع ہو چکی ہے. اسی لیے، اور دوسرا یہ کہ اب وہ بار بار جیسے ایلن مسک جو ہے، ایلن مسک یہ جو ایلون مسک اس کا یار ایکس کا، اب وہ باقاعدہ لوگوں کو پیسے آفر کر رہا ہے کہ یار تم لوگوں کو موٹیویٹ کرو اور جا کے لوگوں کو کہو کہ آپ ابھی ووٹ ڈال دیں، یا اس دن فزیکل ووٹ ڈالیں، یا یہ کہ بیلٹ ووٹ ڈالیں. تو اس لیے ہمیں 5 یا 4 دن کم از کم استعفیٰ یہ طے کرنے میں. ویری رائٹ. ٹائم ختم ہو گیا ناظرین، کوئی بڑی کھپ پڑنے والی ہے، اس پر ہم منڈے کو بات کریں گے، سوموار کو. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.